السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، عزیزان گرامی، ازواج مطہرات رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوگا، ان کی سیرت طیبہ کا بیان ہوگا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی اور بہنیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کہ قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں تھی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن لبابہ الکبریٰ ہیں۔ لبابہ الکبریٰ کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک تھے، اور ان کی کنیت ام الفضل تھی۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ والدہ محترمہ تھی ام الفضل۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن لبابہ الصغریٰ ہیں، یہ ولید کے نکاح میں تھی۔ ولید بن عقبہ المخزومی جو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، اور ان کی ایک بہن عصبہ عین کے ساتھ عصمہ، یہ امیہ کے نکاح میں تھی، اور ان کی ایک ماں شریک بہن ہے جن کا نام ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ معروف صحابیہ ہیں، معروف خاتون ہیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح ہوا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام محمد تھا، محمد ابن ابی بکر۔ اور یہ سیدہ اسماء بنت عمیس ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئی تھیں، ان کی تیمارداری اور خدمت کرنے والی تھی، ان کا خیال رکھنے والی تھی، اور ان کو غسل دینے والی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسماء بنت عمیس کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ان سے پیدا ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح کسی اور سے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے سن 7 ہجری میں مکہ مکرمہ آئے، 7 ہجری میں آپ کی مکہ مکرمہ تشریف آوری ہوئی، 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کو روک دیا گیا تھا۔ معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا، اور بعض علماء نے لکھا حضور کی بیویاں 2 طرح کی تھیں۔ کچھ بیویاں وہ ہیں جن سے آپ نے رشتہ مانگا، جن کے گھر والوں سے، اور رشتہ ہوا۔ حضور کی کچھ بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کو ہیبہ کر دیا تھا۔ سورہ احزاب میں ان بیویوں کا ذکر بھی ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت تھی، امت کے لیے جائز نہیں۔
جو عورت اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دے، ہیبہ کر دے، بخش دے، آپ کے لیے وہ حلال ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایسا جائز نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ نکاح ہوگا، اس کے لیے حق مہر ہوگا. لیکن حضور کی یہ خصوصیت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کچھ احکام میں خاص کیا ہے. ان احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے جس کا اللہ تعالی نے سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ بھی شادی کرنا چاہیں اس سے جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبہ کر رہی ہے، تو آپ کو اس کی اجازت ہے، صرف آپ کو اجازت ہے. من دون المؤمنین، عام مؤمنین کو اس کی اجازت نہیں. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ان ازواج مطہرات میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے لیے ہیبہ کر دیا تھا، حضور کو اپنے آپ کو حضور کو بخش دیا تھا، حضور کی محبت میں، حضور کی خدمت کے لیے، اللہ کے نبی پہ فدا ہوتے ہوئے. ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. حضرت میمونہ سے حضور کا نکاح ہوا مقام شریف میں. یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے، اور آپ حالت احرام میں تھے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حالت نکاح میں، حالت احرام میں نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں. بیوی سے ملنا جائز نہیں ہے، نکاح جائز ہے. اور کیوں جائز ہے؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح حالت احرام میں کیا تھا. آپ مکہ تشریف لائے، آپ نے عمرہ فرمایا، اور 3 دن ہو گئے تو آپ کے پاس ایک مشرک آیا، کافر آیا. اس نے کہا کہ آپ کا معاہدہ پورا ہو چکا. معاہدے میں یہ تھا کہ 3 دن تک حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام مکے میں رہیں گے، اور عمرہ کر کے 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے. آپ کی مدت پوری ہو گئی، آپ چلے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے ہماری میعاد پوری ہو گئی، مدت پوری ہو گئی، 3 دن ہو گئے، لیکن اگر تم پسند کرو تو میرا نکاح ہوا ہے حضرت میمونہ سے، میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام رشتہ داروں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میری دعوت کے اندر آپ شریک ہو جائیں. تو یہ مشرک کہنے لگا، ہمیں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری فرمائی، اور آپ وقت مقررہ پر مکہ سے باہر چلے گئے، اور مقام شریف میں حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی. مقام شریف میں ہی نکاح ہوا، مقام شریف میں ہی ان کی رخصتی ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت میمونہ کے بھانجے تھے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی ایک بہن لبابہ الکبریٰ حضرت عباس کے نکاح میں تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے بھانجے ہوئے، اور ان کا خالہ کے ہاں آنا جانا کثرت سے تھا. بچے تھے، علم کا بڑا شوق تھا، طلب علم میں فدا تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ.
کم عمری کے باوجود. صحیح بخاری میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آج میں رات اپنی خالہ کے گھر گزاروں گا. لَأَرْمَقَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں دیکھوں گا کہ حضور علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں، رات کو تلاوت کیسے کرتے ہیں، رات کو نماز کیسے ادا کرتے ہیں، رات کو تہجد کیسے پڑھتے ہیں. آج میں دیکھوں گا. چلے گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں اور چارپائی پر لیٹ گئے. چارپائیاں بھی کم تھی. کہتے ہیں میں ارزن لیٹ گیا، چوڑائی کے بعد میں لیٹ گیا. حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گھر تشریف لائے. اب یہ حضور کے پورے معمولات نقل کر رہے ہیں. فتحدث مع آلہ ساعتاً، رات کو کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ حضور نے آ کر بات چیت کی، گفتگو کی، حال احوال کیا. ثم رقد، پھر سو گئے. پھر رات کا ایک حصہ گزرا تو آپ اٹھے، نیند سے اٹھے اور یوں آنکھیں مسلیں اور آسمان کی طرف دیکھا اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی. اب دیکھو 10 سال کا بچہ ہے اور وہ رات کو اس کے سونے کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ آپ رات کو نماز کیسے پڑھتے ہیں. حضور اٹھے تو بچہ بھی اٹھ گیا، حضور کے اٹھنے کے ساتھ بچہ بھی اٹھ گیا. 10 سال کی عمر میں، عمر کیا ہوتی ہے، نیند نہیں کھلتی، لیکن کہتے ہیں میں اٹھ گیا. اور میں نے دیکھا حضور کو، حضور نیند سے اٹھے، آنکھیں مسلی اور آنکھیں مسل کر آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، یہ آیات پڑھنے لگے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ آیات تلاوت کی حضور علیہ السلام. پھر آپ اٹھے، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پانی کا، آپ نے اس کا منہ کھولا اور ایک برتن میں پانی ڈالا اور اس سے وضو کیا اور وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہلکی پھلکی نفل پڑھی. پھر 2 رکعت نماز لمبی پڑھی. میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے میرے کان سے مجھے پکڑا اور اپنے دائیں طرف مجھے کھڑا کر دیا. میں نے آپ کی اقتداء میں نماز شروع کر دی. پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی اور پھر آپ نے 3 وتر پڑھے. اب حضور کی رات کی پوری نماز اور نماز کی پوری کیفیت جو آپ نے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ادا فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امت کو بتا دی. آپ یوں رات کو جاگا کرتے تھے، آپ یوں رات کو سویا کرتے تھے، آپ یوں رات کو عبادت کرتے تھے، آپ یوں رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، آپ یوں رات کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے. یوں آپ کا قیام تھا، یوں آپ کا رکوع تھا، یوں آپ کا سجود تھا. پوری کیفیت بیان کر. حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 7 ہجری سے حضور علیہ السلام کے عقد میں آئیں، نکاح میں آئیں اور آپ انہیں پھر مدینے لے آئے. مکہ رہتی تھی. 7 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے لے آئے. مدینہ میں رہی. حضور کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پردہ پوش ہو گئے. اس کے بعد
ایک عرصے تک یہ حیات رہیں. اور عجیب اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ آئی تھی اسی جگہ پر جو مقام شریف ہے. مقام شریف میں جہاں ان کا نکاح ہوا، جہاں ان کی رخصتی ہوئی، وہیں ان کا وصال ہوا. جس جگہ خیمہ بنا تھا اور اس خیمے میں ان کی رخصتی ہو کر حضور کے پاس آئی تھی، اس خیمے والی جگہ میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر بنی. عجیب اتفاق. اسی خیمے والی جگہ پر جہاں شادی ہوئی وہی ان کی قبر بنی. اب باقی ازواج مطہرات مسجد نبوی کے سامنے جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ مدفون ہے مکہ مکرمہ سے باہر مقام شریف میں. آج بھی ان کی قبر موجود ہے. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے. ان کا نام برہ تھا، برہ. اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت میمونہ کا نام بھی برہ تھا. حضور نے برہ نام بدلا اور میمونہ رکھا. اور حضرت جویریہ کا نام برہ تھا، اللہ کے نبی نے ان کا نام بھی بدلا اور جویریہ رکھا. ایک جنگ ہوئی، غزوہ بنی المستلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے سے واپسی پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور تیمم کا حکم آیا تھا، اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، اور پھر صفائی میں قرآن اترا تھا. یہ وہی غزوہ ہے، غزوہ بنی المستلق. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک روایت کے مطابق 100 قیدی گرفتار ہو کے آئے. ان قیدیوں میں ایک قیدی خاتون یہ حضرت جویریہ بھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت میں ان کو تقسیم فرمایا، اور یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آ گئی. ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار ہیں. ان کا لقب ہے خطیب الانصار. یہ انصار کے بہت اچھے خطیب تھے اور یمامہ میں شہید ہوئے. اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ان کے بارے میں ان کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی، ان کے جنتی ہونے کی پیشین گوئی فرمائی تھی. کئی صحابہ کو آپ نے پیشین گوئیاں کی. ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے. چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے. روایات میں آتا ہے حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور جنگ جمل یہودیوں کی سازش سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ہوئی تھی. جب یہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی ناش مبارک پر تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے اور روئے. اتنے روئے. یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت علی کی اس وقت مخالف فوجوں میں تھے، لیکن حضور نے ان کی شہادت کی بشارت دی تھی. آپ نے فرمایا تھا کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو حضرت طلحہ کو دیکھ لو. شہید ہو گئے جنگ جمل میں. حضرت علی کو پتہ چلا،
حضرت علی تشریف لائے ان کی ناش مبارک پر، اور کھڑے ہو کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور پھر فرمایا طلحہ اللہ جانتا ہے کہ میں اور تم ان لوگوں میں سے ہے، مجھے اللہ سے امید ہے، انی لارجو من اللہ ان تکون انت وانا، تو اور میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے سینوں سے اللہ کینہ نکال دیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، دنیا میں اگر کسی جنتی کا کسی جنتی سے جھگڑا ہوا ہوگا، تنازع ہوگا، تو اللہ اس کینے کو، اللہ اس جھگڑے کو، اللہ اس نفرت کو دل سے نکال دیں گے۔ تیرا میرا جو جھگڑا ہے، کینہ ہے، وہ نکل جائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا، طلحہ تم بھی جنت میں جاؤ۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ حضور نے پیش کی اطلاع دے دی، دیکھو یہ شہید جا رہا ہے، دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ من سرہ ان ينزل الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، میں اور آپ کسی کو جنتی سمجھیں، اللہ کو پتہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ معاملات پردہ غیب میں ہیں، ہم امید تو کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے جہنمی ہونے کا لوگوں کو یقین ہوتا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی کے جنتی ہونے کا لوگوں کو یقین ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا گناہ اس سے ہوتا ہے، اللہ اسے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ موت قریب آتی ہے، لتسبق علیہ القدر، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، تقدیر آگے بڑھتی ہے، وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے دوزخیوں والا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے عمل کرتا ہے، لیکن لتسبق علیہ القدر، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، آخر میں اللہ ایسا عمل کرواتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں تو آپ نے پہلے ارشاد فرما دیا، وہ دیکھو فلاں جنتی جا رہا ہے، وہ دیکھو فلاں شہید جا رہا ہے، فلاں شہید جا رہا ہے۔ تو ثابت ابن قیس ابن شماس کے حصے میں حضرت جویریہ آ گئیں، انہوں نے ان سے فرمایا اتنے پیسے اکٹھے کر کے مجھے دے دو، تم آزاد۔ اب تو دنیا میں کوئی غلام نہیں، کوئی باندی نہیں، غلاموں کے لیے مستقل اسلام میں احکام موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کتابت۔ تم بدلے کتابت لے آؤ، میں تمہیں مکاتب بنا رہا ہوں، تم بدلے کتابت لے آؤ، تم آزاد۔ سردار کی بیٹی تھی، قبیلے کے سردار تھے، بنی المستلق کے ان کے والد سردار ہے، سردار کی بیٹی ہے، حضور کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں سردار زادی ہوں، سردار کی بیٹی ہوں، مجھ پر بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، مجھ پر یہ حادثہ آ گیا، میں قیدی بن گئی، میں گرفتار ہو گئی، میں باندی بن گئی، مجھ سے کہا گیا اتنے پیسے کما کے لاؤ، اکٹھے کر کے لاؤ، تمہیں آزادی ملے گی، میری آپ مدد کر دیجئے، میری آپ مدد کر دیجئے۔ اب انگریز تو اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی مسلمانوں کے نبی نے اتنی شادیاں کی، یہ نہیں پتا کہ شادیاں کیوں کی، ان سے شادی کیوں کی حضور علیہ السلام نے۔ میں عرض کرتا ہوں، ان سے فرمایا میں تمہارا بدلے کتابت اور تمہاری ساری قیمت ادا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں تو ویسے ہی سردار کی بیٹی ہوں اور حضور بھی سردار ہے۔ آپ نے ان کا بدلے کتابت ادا کیا، ان سے حضور کا نکاح ہو گیا۔ اب ذرا توجہ کرو،
اس نکاح کی برکت یہ ہوئی 100 قیدی ان کی برادری کا صحابہ کے پاس تھا. 100 آدمی، غلام، باندیاں، عورتیں، مرد گرفتار ہو کے آئے. صحابہ کو پتہ چلا کہ جویریہ ہماری ماں بن گئی، جویریہ ام المؤمنین بن گئی، جویریہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن گئی، اور ان کا قبیلہ حضور کا سسرالی قبیلہ بن گیا. اب حضور کا سسرالی قبیلہ، حضور کے سسرال، اور وہ ہمارے غلام بنے، باندیاں بنے، یہ نہیں ہو سکتا. سب کے سب نے یہ 100 یا 50 غلام باندیاں آزاد کر دی. سب کے سب نے آزاد کر دی. اس کو کہتے ہیں احترام، اس کو کہتے ہیں وفا. صحابہ کو حضور کے خاندان کا، رشتہ داروں کا، سسرال کا اتنا احترام تھا. اگر ویسے کہا جاتا لیکن کہ آزاد کر دو، طبیعت پہ ناگواری ہو سکتی تھی. ایسا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ بغیر کہے، بن کہے، سب نے غلام آزاد کر دیے، سب نے باندیاں آزاد کر دی. کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے جتنی برکت ان کے قبیلے کو، ان کے خاندان کو حضرت جویریہ سے پہنچی، کسی سے نہیں پہنچی. اس کے میکوں کو جو فائدہ ہوا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے میکوں کو جو فائدہ ہوا، حضرت جویریہ کی حضور علیہ السلام سے شادی کی برکت سے، نکاح کی برکت سے، اور کسی زوجہ محترمہ کے قبیلے کو وہ فائدہ نہیں ہوا، ان کے میکوں کو وہ فائدہ نہیں ہوا. 100 غلام آزاد ہو گئے، 100 باندیاں آزاد ہو گئیں. سردار کی بیٹی تھیں اور حضور علیہ السلام کو جچتی تھیں. حضور سے ان کا نکاح ہو گیا. 50 ہجری میں یا 54 ہجری میں پھر یہ مدینہ میں فوت ہوئی. 50 ہجری میں یا 54 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہے. سوائے حضور علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات کے، باقی سب کی قبور مطہرہ جنت البقیع میں. صرف 2. ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ تو ہجرت سے پہلے وفات پا گئی تھی، ان کی مزار مبارک جنت المعلا مکہ مکرمہ میں ہے. اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کا مزار مبارک مکہ مکرمہ سے باہر مقام شریف میں ہے. باقی سب ازواج مطہرات ہماری مائیں، ان کی قبور مطہرہ وہ جنت المعلا میں ہیں، گنبد خضرا کے سائے کے نیچے سوئی ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. پچھلے جمعے میں نے ایک حضرت زینب کو ذکر کیا تھا، وہ تھیں زینب بنت جحش. وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی، جن کا پہلے نکاح حضرت زید سے ہوا تھا. ان کی طلاق کے بعد ان کی یہ خصوصیت، ان کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی نے فرمایا، خود کیا. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی کر دی زینب کے ساتھ. زَوَّجْنَاكَهَا، یہ زینب بنت جاش ہے. اور میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ زینب بنت جاش ناز کرتی تھی اور کہتی تھی
تمام ازواج مطہرات کو تمہاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی اور حضور علیہ السلام سے تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا، کسی کے باپ نے کیا، کسی کے چچا نے کیا، کسی کے بھائی نے کیا، کسی کے کسی رشتہ دار نے، کسی کے کسی رشتہ دار نے، اور میرا نکاح حضور سے خود اللہ نے عرشوں پہ پڑھا۔ زوجناکا، وہ زینب بنت جاش ہے، اور یہ ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اور ان کا لقب ہے ام المساکین، مسکینوں کی اماں، غریبوں کی اماں، فقیروں کی اماں، ام المساکین ان کا لقب ہے۔ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا، اور ان کا جب نکاح ہوا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے، تو یہ اس وقت بیوہ تھی، عبداللہ بن جاحش کے نکاح میں تھی، بیوہ ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے قبول فرما لیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک روایت کے مطابق صرف 2 مہینے رہی، ایک روایت کے مطابق 3 مہینے رہی، ایک روایت کے مطابق 20 مہینے رہی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ 4 ہجری میں یہ وصال فرما گئی، وفات پا گئی، اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور ان کا جو حجرہ تھا مسجد نبوی میں، ازواج مطہرات کے ایک قطار میں آمنے سامنے حجرے تھے، جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس کے ساتھ پیچھے سیدہ فاطمہ کا حجرہ تھا، اس قطار میں آگے یوں سیدھی لائن تھی، درمیان میں گلی تھی، ادھر بھی لائن تھی، ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ہر گھر والی کو ایک حجرہ دیا ہوا تھا۔ سیدہ حفصہ کا حجرہ، سیدہ ام سلمہ کا حجرہ، حضرت سیدہ زینب بنت جہش کا حجرہ، حضرت سیدہ صفیہ کا حجرہ، حضرت سیدہ جویریہ کا حجرہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ کا حجرہ، حضرت سیدہ میمونہ کا حجرہ۔ یہ حجرات کی ایک قطار تھی آمنے سامنے۔ ان کا جو حجرہ تھا، اس حجرے کے اندر وہ حجرہ خالی ہو گیا، تو پھر اس حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، تو ان کے حجرے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی، بہت تھوڑا عرصہ حضور کی رفاقت میں رہی اور اللہ کے پاس چلی گئی، اور کل قیامت میں حضور کی زوجہ بن کے اٹھیں گی، اور جنت میں سردار بن کے اٹھیں گی، جنت میں سردار بن کے اٹھیں گی۔ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سن رسیدہ تھی، یہ بالکل جوان تھی۔ زینب بنت خزیمہ ام المساکین یہ بالکل جوان تھی۔ 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، صرف 30 سال کی عمر۔ صفیہ اور حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھی، ان کو حضور نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کی زوجہ بن کے اٹھنا چاہتی ہوں، اور قیامت میں جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے۔
بلکہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے ایک مزاح فرمایا ایک بوڑھی کے ساتھ. ایک بوڑھی آئی، آپ کا بڑا لطیف مزاح ہوتا تھا، نفیس سا مزاح ہوتا تھا، خوش طبی کبھی کبھی آپ فرما لیا کرتے تھے. ایک بوڑھی آئی، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے. آپ نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوں گی. وہ بیچاری بڑی پریشان ہو گئی. لا يدخلن الجنہ العجائز، بوڑھیاں جنت میں نہیں ہوں گی. وہ جب پریشان ہوئی تو حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو، تم سب جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ نے فرمایا وہاں ہم سب کو جوان کر دیں گے، ہر بوڑھے کو ہر بوڑھی کو جوان کر کے ہم جنت میں داخل کر دیں گے. اور صرف جوان نہیں ہوں گی، کنواری بن جائیں گی، ہم عمر بن جائیں گی. اترابا، شوہر بھی جوان، وہاں 30 سال کا جوان نظر آئے گا شوہر، بیوی بھی جوان. تو حضرت زینب بنت خزیمہ ان کا لقب ام المساکین ہے. کیوں؟ صدقہ بہت کرتی تھی، خیرات بہت کرتی تھی، مسکینوں کا بہت خیال رکھتی تھی، غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی. چونکہ یہ غریبوں کا اور مسکینوں کا اور یتیموں کا اور بیوہ خواتین کا بہت زیادہ لحاظ رکھتی تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ام المساکین. بھئی یہ تو مسکینوں کی ماں ہے، مسکینوں کی امی ہے، مسکینوں والی ہے، غریبوں والی ہے، مسکینوں کا خیال رکھنے والی ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والی ہے. اور بھائی غریبوں کا خیال رکھنا بھی بڑی عبادت ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا بھی بڑی عبادت ہے. احادیث میں اتنے فضائل ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں الساعی علی الارامل والمساکین کالصائم الذی لا یفطر، کالصائم الذی لا یفطر والقائم الذی لا یفطر. پہلا لا یفطر توئے کے ساتھ ہے، دوسرا لا یفطر تا کے ساتھ ہے. بیوگان کا خیال رکھنے والا، مساکین کی خبرگیری کرنے والا، بیوہ عورتوں کی خدمت کرنے والا، مسکینوں کی خدمت کرنے والا، ان کا اجر کتنا ہے، ان کا ثواب کتنا ہے. کالصائم الذی لا یفطر، جیسے کوئی ہمیشہ نفلی روزہ رکھے کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ نفلی روزہ رکھے کبھی نہ چھوڑے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ 10 مبشرہ میں سے. حضرت طلحہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو جہاد کی وجہ سے نفلی روزے نہیں رکھ سکے، لیکن حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے 40 سال مسلسل روزے رکھے، سوائے عید کے ایام کے. ایام عید میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایام عید کو چھوڑ دیتے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور باقی مسلسل روزے رکھتے تھے. صحابہ میں یہ معمول تھا. سردیوں کے روزے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، یہ گرمیوں میں بھی رکھتے تھے. سردیاں تو غنیمت ہے مسلمان کے لیے، راتیں بھی لمبی، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، دن چھوٹا روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ لگتا بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں لگتی. تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 40 سال نفلی روزے رکھے، اور روزے چھوڑے تو صرف عید کے دنوں کے چھوڑے. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روز روزہ رکھتے تھے. حضور نے فرمایا روز روزہ نہ رکھو، منع کیا، ہر مہینے 3 رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اطیق اکثر من ذالک، مجھے اس سے زیادہ قوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، تو پھر میں روزہ کیوں نہ رکھوں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے سم یومن وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو نفلی روزہ، ایک دن چھوڑ دو تاکہ ضعف پیدا نہ ہو، کمزوری پیدا نہ ہو۔ ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، تجھ سے ملنے کے لیے جو آیا ہے اس کا تجھ پہ حق ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک دن روزے رکھو، ایک دن روزے نہ رکھو، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزے رکھتے تھے۔ ان احب اللہ صیام داود کان یفطر یوما کان یصوم یوما ویفطر یوما، اللہ کو روزوں میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کے روزے پسند، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی 3 خوبیاں احادیث میں آئی ہیں۔ پہلی خوبی ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، محنت اور جفا کشی کرتے تھے، زرے بناتے تھے۔ علمناہ صنعت لبوس وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کے ساتھ لوہے کو ہاتھ سے پھیر کر وہ چیزیں بنا لیا کرتے تھے، زیرہ بنا لیا کرتے تھے اور زیرے بیچتے تھے اور اسی کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک یہ خوبی داؤد علیہ السلام کی، اور دوسری یہ خوبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ان کے جو روزے تھے وہ کیسے تھے؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن نفلی روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری خوبی وہ رات کو نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، پچھلے نبیوں کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں حدیث میں آتا، تو بہت ساری تعداد تھی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزرتا ہو کہ جس لمحے میں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا تھا، شیڈول ایسا بنایا ہوا تھا گھر والوں میں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک وہ ذکر اور نماز کرے گی، فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں کی باری، فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں کی باری۔ 24 گھنٹے میں کوئی منٹ سیکنڈ اللہ کے ذکر اور عبادت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔